موبائل نہ ڈالو میرے دل میں کہ میرا دل ہی رہ جائے. اس کو ہاتھ میں رکھو نا. نہیں آتا ہے یہ عذاب مجھے ہی دو. لگاؤ یار لگاؤ. اللہ بیٹھ بیٹھ. کتنا ٹائم ہو گیا؟ میرا موبائل کوئی نہ کیا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. عن عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین فقال خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة أخرجه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو اور بزرگوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 26 رمضان المبارک مکمل ہونے والا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے فضل سے رمضان بھی عطا کیا، روزہ بھی عطا کیا، اور ہم میں اکثر ساتھیوں کا الحمدللہ 26 روزہ بھی اللہ نے اپنے توفیق سے رکھوا لیا. آج کی شب انشاءاللہ العزیز 27 کی شب ہوگی. آج کی رات کیا ہوگی؟ 27 کی رات ہوگی. آپ کی مسجد میں بھی غالباً ختم قرآن یا تکمیل قرآن ہوگا، اب بے شمار مساجد میں آج ختم قرآن یا تکمیل قرآن ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے لوگوں میں عجمی ملکوں میں طاق راتوں میں سب سے زیادہ 27 کی شب کا ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اہتمام کو قبول کرے اور ہمارے گمان کے مطابق لیلۃ القدر بھی 27 میں ہو جائے تو کوئی اللہ پاک کے خزانے میں کمی نہیں آتی. لیکن ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈا کرو. 21, 23, 25, 27 اور 29. پچھلے جمعہ کو لیلۃ القدر کے سلسلے میں کیا ہے، اللہ کیا دیتے ہیں
اور کیا انعام ملتا ہے، اس پہ تقریباً جتنی بات ہو سکتی تھی مختصر اچھی اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے آ گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھیے دوستو، ہمارے اس دین اسلام میں ہمارے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن جن چیزوں کی اطلاع دی ہے یا جن جن چیزوں کو اللہ سے مانگنے کے لیے کہا ہے، تو ہمارے عقیدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب کی دو چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ عالم غیب کی دو چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، خزانہ غیب کا بھی، رحمت کا بھی، اور خزانہ شر کا بھی، یعنی خزانہ شر بھی نبی اکرم کو اللہ پاک نے مشاہدہ کرایا، دکھلایا کہ یہ شر ہے، برائی ہے، اور خزانہ خیر کو بھی اللہ پاک نے ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا۔ خزانہ خیر، بھلائی، کیونکہ ایک بہت بڑا اسٹور ہو جس میں بے شمار خزانہ ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں اس خزانے میں کیا ہے، تو آپ کیا مانگیے گا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ اس خزانے میں کیا ہے تو آپ کیا مانگیے گا؟ جی ممکن ہے آپ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا انتخاب کیجئے، اب بڑی بڑی چیزیں آپ سے جی رہ جائے۔ مثال کے طور پر کہ خزانے میں فرض کر لیجئے کہ 1 درہم کا سکہ بھی ہے، 5 درہم کا بھی نوٹ ہے، خزانے میں 10 روپے کا بھی نوٹ ہے، خزانے میں 20 روپے کا بھی نوٹ ہے، 100 روپے کا بھی ہے، 200 روپے کا بھی ہے، 500 روپے کا بھی ہے، 1000 روپے کا بھی نوٹ ہے، اور ملین کا بھی ہے، اور ملین سے اس کے بعد بلین کا بھی ہے۔ اب آپ کو ایک آدمی خزانہ کھول دے اور کھول دینے کے بعد کہے کہ اس خزانے سے تم اپنی بساط بھر، طاقت بھر، جتنا تم لے جا سکتے ہو سب لے جاؤ، جی تو آپ سچی سچی بتائیے کہ انتخاب کرنے میں کوائنس کا انتخاب کیجئے گا یا 5 درہم کی گڈی کا یا 10 کی یا 20 کی یا 100 کی یا 200 کی یا 500 کی یا 1000 کی یا ملین کی یا بلین کی؟ لو ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً بے شمار تاجر ہیں، یہ سب کے سب جب کارٹون اللہ کے خزانے سے اٹھانے کی کوشش کریں گے اور علم بھی ہے تو کون سا کارٹون اٹھائیں گے؟ بلین والا، اور وہیں پر ایک بلیک چیک بھی رکھا ہوا ہے جی کہ کارٹون تو مت لے لو، ایک بالکل وائٹ چیک رکھا ہوا ہے، بس صرف تم اس پر اپنا نام لکھو اور کتنا اماؤنٹ چاہیے وہ لکھو اور جاؤ کیش کراؤ۔ تو پھر کیا کیجئے گا؟ چیک لے لیجئے گا۔ کیا لے لیجئے گا؟ چیک لے لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دین سمجھنا بہت آسان ہے، اللہ مجھے صلاحیت عطا فرمائے کہ میں سمجھا سکوں جی، اور زبان میرا ساتھ دے اللہ کے فضل سے۔ اچھا دوستو، تو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جنت کی بھی سیر کرا دی اور جنت کی ایک ایک خزانے کی نعمتوں کی سیر کرائی۔ کہا دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت ہے اور ان جنت کی یہ قیمتی نعمتیں ہیں، اور دیکھیے یہ شر کی جگہ ہے جہنم، اور اس میں اسی طرح کے الم، دکھ، درد، پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن، ہارٹ اٹیک، برین ہیمریج، لا حول ولا قوت الا باللہ، مختلف قسم کے عذاب،
جی چھوٹے یا بڑے، اور داہنی طرف جتنے یہ سب کے سب کیا ہے جی؟ ارے بھیا اللہ ہی کرے نا، ہم تھوڑی نہ کریں. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ لو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس کو سیر کرائی؟ جناب محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء کو، ان کو سیر کرائی کہ دیکھیے یہ سب ہے. مجھے تو جنت ہی کی سیر کرانی ہے آپ کو، اور جہنم میں نہ مجھے جانا نہ آپ کو لے جانا. آپ کو جانے کا ارادہ نہیں نا بھائی، اللہ کی توبہ، اللہ کی پناہ، اس میں جانے کا ارادہ نہیں ہے. اس لیے وہ اصحاب الشمال کا تذکرہ ہی نہیں. وہ اصحاب الشمال کا کیوں تذکرہ کرے؟ وہ تو بے ایمانوں کے لیے ہے. ہم نے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا ہے. پڑھا نہیں، اللہ نے پڑھوایا ہے. ہم نے نہیں پڑھا، اللہ نے پڑھوایا. ہمیں اس وقت عصر کی نماز میں سر بسجود کرایا ہے میرے اللہ نے. ہم قرآن سنتے نہیں ہیں، ہمیں اللہ قرآن سنوا دیتا ہے. حافظ کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ اللہ کے کلام کو پڑھ سکے، لیکن جب وہ اللہ اکبر کہہ کے کہتا ہے تو عرش اعظم سے لوح محفوظ سے وہ قرآن پاک کی آیات بینات اس کے سینے پہ اور زبان پہ جاری ہوتی ہے، اور وہ حافظ پڑھتا ہے. اس کو پوچھو کبھی کہ اگر ایک لفظ غلط کر جائے تو اس کی زبان ٹک جاتی ہے. زبان آگے نہیں جائے گا بابو، پوچھو اس کو. زبر زیر بھی غلطی ہو جائے تو زبان اٹکنے لگتی ہے، وہ پکڑ لیتا ہے کہاں جا رہا ہے تو. میرا کلام یوں تھا تو یوں کر کے جا رہا ہے. جی چھوڑتا ہے کوئی؟ کتنے بڑے باپ کا پوت ہو، امام بن رہا ہو، اور کتنا بڑا غریب نادار مفلس مقتدی کیوں نہ ہو، یہ بڑے شہنشاہ کا بیٹا قرآن میں غلطی کرے تو فقیر کا بیٹا اس کو روک دیتا ہے. کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تیری بات نہیں ہے، یہاں تیری نہیں چلے گی. سب کچھ چلے گی تیری، لیکن یہاں پہ اسی کی چلے گی جس کا کلام. تو یہ آپ کا فضل ہے یا اللہ کا فضل ہے؟ تو آپ ڈریے مت. اچھا بابا، بات تو مجھے دوسری کرنی ہے. کبھی کبھی اس تمہید کے بعد اب محدثین کی سنو. کبھی کبھی انسان چھوٹی غلطی کرتا ہے اور ایک کرتا ہے، لیکن اس کی سزا جی سب کو بھگتنی پڑتی. کہتے اردو والے کرتا ایک ہے، بھرنا سب کو پڑتا ہے. کرتا ایک ہے اور بھرنا سب کو پڑتا ہے. لیلۃ القدر ہے، روایت بخاری کی میں نے پڑھ دی ہے. یہاں کوئی کلام کرنے کا کسی کو مجھ سے حق ہی نہیں ہے. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاسان نبوت سے نکلے ہیں کہ امت کو اطلاع دے دیں کہ لیلۃ القدر کب ہے، تاکہ میری امت خزانہ ربانی سے خوب دبا کے لوٹ لے. جی اپنی اپنے نصیب کے برابر ہر شخص اپنے دامن کو بھر لے. کسی کے پاس لوٹا ہے تو بھر لے، مشکیزہ ہے تو بھر لے، بالٹین ہے تو بھر لے، ٹنکی ہے تو بھر لے، ٹینکر کھڑے ہیں تو بھر لے. اطلاع دینے کے لیے نکلے گھر سے، اور دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے. آپ لوگوں کو بھی لڑائی بہت پسند ہے. لڑائی پسند ہے نا؟ نہیں، ہمارے سامنے بولتے ہو نہیں، ادھر جا کے لڑتے ہو. اور شام کو اور روٹی کے لیے لڑائی کرتے گوریر مسجد کے آگے. لوگ کرتے نہیں کرتے؟ بھائی میں تو افطار میں نہیں رہتا ہوں، لیکن لوگ رپورٹ دیتے ہیں. لڑنے میں بڑا مزہ ہے آپ لوگوں کو، لیکن اس کا نقصان بہت ہے. اس کا نقصان بہت ہے.
آپ میں سے جو اہل دل ہے اس کو پوچھنا. اہل دل سے مراد وہ کہ جس کا دل ہمہ وقت یاد الہی سے معمول ہے. جی ہر وقت دل میں اللہ کا نام ہے, اللہ اللہ, غفلت نہیں طاری ہوتی, ایک سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوتا. اس شخص سے پوچھ لینا, آج میں اسی مسجد میں ہوں, کہ آپس میں قیل و قال. امام شافعی کا شعر ہے رحمہ اللہ تعالی, لقاء الناس لا يفيد شيئا سوى الحجيان من قیل و قال. ایک بات اس نے کہی, میں نے رد کر کے نہیں بھائی یہ ہے. اس نے کہا نہیں یہ, اس نے کہا یہ. قرآن کی حکمت سمجھ لو. اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اپنی بات کہہ دیجئے اور بحث قیل قال سمجھ گئے. یعنی میں نے کہا تو آپ نے رد کر دیا, آپ نے کہا تو میں نے کہا یوں نہیں یوں. اس نے کہا نہیں مولوی صاحب آپ کو کنفیوزنگ ہے, یہ اس طرح ہے. جی اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت کی ہے, یہ تربیت ربانی ہے کہ اپنی بات کہہ دیجئے لیکن قیل قال میں قیل قال نہ کیجئے. کیوں کہا نہ کیجئے؟ قیل قال سے انسان کے باطن پہ ظلمت آتی ہے. انسان کے باطن پر کیسے ظلمت آتی؟ میری ان سے بات چیت ہوئی, میں نے کہا, انہوں نے کہا, آپس میں رد ہوا, مجلس ختم ہو گئی. اس کے باوجود کئی دیر تک اس گفتگو کا اثر دل پہ رہتا ہے, اور دل بجائے اللہ کی یاد کے غیر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. دل غیر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. یہ اپنی کیفیت کو کھو دیتا ہے, یہ اپنی کیفیت کو کھو دیتا ہے. یہ ایسے ہی سمجھ لو, گٹر کھلا ہوا ہو اور آپ نے بہترین خوشبو لگائی ہوئی ہے. آپ کے جسم میں تو گٹر نہیں آتا, لیکن اس راستے سے گزرتے ہوئے آپ کا معطر دماغ جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ بدبو سے متاثر ہوگا, اتنا زیادہ بدبو سے. اور جو دن رات جس کی دکان ہی گٹر کے سامنے ہے اس کو کوئی بدبو نہیں آتی. جس کی دکان ہی گٹر کے سامنے ہے اس کو بدبو نہیں آتی, لیکن عطر کی دکان میں کام کرنے والا عطار گٹر کے پاس سے گزرے گا تو دور سے ناک بند کر لے گا. مزاج نبوت سمجھو نبی پاک کو, مزاج نبوت ازکل قلوب ہیں, اطہر قلوب ہیں, انور قلوب ہیں, بلکہ اس کائنات عالم میں رب ذوالجلال کی مخلوق میں اگر کسی کے باطن پر اللہ کے بعد کوئی نور ہے تو وہ محمد ہے. باطن پر کر رہا ہوں, محمد کو نہیں کر رہا ہوں, بدعقیدگی میں مبتلا ہو جانا. جس کے دیدہ باطن پر اگر نور ہے تو وہ کون ہے؟ ارے بابا اسی لیے نہ حدیث میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, انی ارا ما لا ترون واسمعوا ما لا تسمعون. وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. پوری روایت نہیں پڑھوں گا اس وقت. وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے اور سن بھی نہیں سکتے, صلاحیت بھی نہیں. اچھا بابا اب حدیث سمجھ لو. تو لیلۃ القدر کو اللہ نے دکھلایا اور رسول اللہ نے دیکھا. اللہ نے اور رسول اللہ نے دیکھا. اب سوچا کہ چلتے ہیں امت کو بھی خبر کر دیں. آ رہے ہیں امت کی اطلاع کے لیے, اور دو آدمی جھگڑا نہ کہو یار, جھگڑا کر دو گے تو مجھے پھر دوسری طرف رخ لے جانا پڑے گا گفتگو کا. آپس میں کسی بھی بات میں جی بحث ہو سکتی ہے, جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. جھگڑا ضروری نہیں ہے, لیکن میں نے کہا میری رائے یہ ہے تو انہوں نے کہا نہیں میری رائے یہ ہے.
نہیں بھائی میں حق پر ہوتا، میں حق پر ہوں، لے بابا، بس اتنی سی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گفتگو کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ علم الہی جو لیلۃ القدر کے لیے نبی اکرم امت کو بتانے آ رہے تھے، اللہ پاک نے دماغ سے، ان کی بھی قدرت کا کمال ہے، ان کی بھی قدرت کا کمال ہے، اور محمد کی ابدیت کا بھی کمال ہے، دونوں با کمال ہیں، اس کی قدرت کا بھی کمال ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا بھی کمال ہے۔ آئے تو کیا فرمایا کہ دیکھو تم دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے تو میرے دماغ سے وہ بات نکال لی گئی، فرفعت، اٹھا لی گئی دماغ سے، تعین کب ہے؟ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، یہ جو میں نے کہا ہے کہ ابدیت بھی باکمال ہے، وہ سنو اب۔ ہائے صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی دیکھ لو میں ہوں جذباتی، پہلے بولتا ہوں میں سب کو جانتا ہوں، آپ بھی مجھے جانتے ہو، میں نبی اکرم کی رسالت کے سلسلے میں جذباتی عقیدہ رکھتا ہوں۔ میں نے آج اپنی مسجد میں کہا کہ رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کے ایک ہونے کے لیے مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ ایک ہے، بغیر دلیل کے ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دلیل کے خاتم النبیین تسلیم کرتا ہوں۔ میرے پاس مجھے کوئی دلیل 1,00,000 دیکھ سکتا ہوں جاہلوں کو، لیکن میں اپنے لیے بے دلیل کے محمد کو محمد مانتا ہوں۔ ارے نادانو، یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ لڑ رہے ہیں لیلۃ القدر اٹھا لی گئی، یہ بھی تو دلیل نبوت ہے مولانا، یہ بھی تو دلیل نبوت ہے کہ آ رہے ہیں ایک چیز کی اطلاع دینے، اٹھا لی گئی تو پھر یہ نہیں کہا کہ میں اس کی تعین بتاتا ہوں، جو بات تھی ابدیت کی ظاہر کر دی کہ اللہ نے لے لیا میں نے دے دیا۔ اب سنو کیا کہا کہ اب عسیٰ ان یکون خیرا لکم، تمہارے لیے اسی میں بہتری تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ دونوں آدمی کا الجھنا ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن گیا، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے شجرہ ممنوعہ کو کھانا ظہور ابن آدم کا ذریعہ بن گیا۔ بن گیا نہیں بن گیا؟ آدم اگر گندم نہیں کھاتے تھے تو آپ آتے تھے؟ اور یہ اتنی ساری جو دکانیں لگی ہوئی ہیں، اتنے سیلس مین جو ہے نوکری کرے، سب کہاں ہوتے؟ یہ اتنے سارے جو ہوٹل لگے ہوئے یہ کہاں ہوتے؟ اور یہ مسجد بھی کہاں بنتی تھی؟ اور یہ نمازی کہاں ہوتے تھے؟ اور یہ ذاکرین کہاں ہوتے تھے؟ یہ قاری صاحب جو قرآن سنتے ہیں اور وہ بچہ پڑھتا ہے وہ کہاں ہوتا تھا؟ آتے ہی نہیں۔ یہ سب رموز الہیہ ہے، حکمت الہیہ ہے۔ اچھا اس میں حکمت کیا، وہ اس پر تھوڑی گفتگو ہے، مجھے وہی حدیث سمجھانا ہے۔ حضور نے جو فرما دیا کہ لیلۃ القدر کی تعین کو اللہ نے اٹھا لیا اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ ارے بھیا حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھو کہ انسان کی طبیعتیں دو ہیں، بعض لوگوں کی طبیعت خیر کی طرف مائل ہے، اگر خیر کا کام نہ کریں تو ان کو بے چینی ہو جاتی ہے، ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ بہت سارے لوگ ہیں میں جانتا ہوں کہ رات میں جب تک کہ تہجد میں روتے نہیں ان کو چین نہیں ملتا۔ ڈاکٹر نے کہا آنکھ کا علاج ہونے کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ آپ رات میں بہت روتے ہیں، ایکسس آنسو نکال دیتے ہیں تو یہ حصے خشک ہو رہے ہیں، بینائی چلی جائے گی، تو آپ رات کو رونا بند کر دیجئے۔ تو ڈاکٹر سے کہا کہ بینائی چلی جائے یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن رونا بند کر دوں؟ اور کچھ لوگوں کو کہیے کہ تو یار ایک قطرہ آنسو بہا کر کے اللہ کے سامنے رو، تو کہتا ہے مولوی صاحب میرے دل سے آنسو ہی نہیں آتا ہے۔ ایک کو بغیر روئے ہوئے چین اور دوسرے کو رونا آتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو اپنے اپنے ایمان کی کیفیت ہے نا۔ اب سمجھیے قاری صاحب اس کو، ہمارے معاشرے میں دنیا میں دو پرندہ ہے،
اس کو سمجھنے کے لیے. ایک کو بولتے شاہین, ایک کو کیا بولتے؟ شاہین. جانتے ہو کس کو بولتے؟ باز. پشتو میں کیا بولتے؟ بازی بولتے. وہ کیا کرتا ہے؟ شکار کرتا ہے. زندہ شکار پکڑ کے کھاتا ہے, مرا ہوا شکار کبھی. دیکھو تم سب شاہین ہو, آپ لوگ سب کیا ہیں؟ شاہین ہیں. اور کچھ لوگوں کی طبیعت کرگس ہوتی ہے. کرگس جانتے ہو؟ ارے ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو بولتے قاری صاحب ہم لوگ گدھ, جو مردار کھاتا ہے. کجیر. ہاں ٹھیک بولتے ہوں گے بیٹا, ٹھیک. کرگس سمجھ گئے؟ ایک جان پرندہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ گدھ. فارسی میں بولتے کرگس. کیا بولتے؟ کرگس. اقبال بھی کہتا ہے کہ شاہین کا بسیرا اور ہے کرگس کا. جی, شاہین کبھی مردار نہیں کھاتا. شاہین چاہے وہ چوہا کو پکڑے زندہ, یا کبوتر کو پکڑ لے زندہ, یا پرندے کو پکڑے زندہ, زندہ ہی کا شکار کر کے کھاتا ہے, چاہے وہ مر جائے جان کے لیے. اللہ کرے ہم شاہین ہوں, ہم عالم ملکوت کے شاہین بن جائیں, اللہ کی تجلی جو آ رہی ہے اس کو حاصل کرنے والے بن جائیں, ہم کرگس نہ بنے. اور یہ کرگس جو ہوتا ہے یہ کیا کھاتا ہے؟ مردار. کرگس اگر یہ گدھ کسی درخت پر بیٹھا ہو اور اسی درخت پر کسی کبوتر کا گھونسلہ ہو اور اسی گھونسلے کے اندر کبوتر کا بچہ ہو, تو قاری صاحب یہ کبھی بھی اس کو نہیں کھائے گا. جب تک زندہ ہے وہ بچہ اس کو نہیں کھائے گا. اور یہی بچہ جب اپنے گھونسلے میں کبوتر کا مر جائے گا تو کرگس اس کو نہیں چھوڑے گا. واہ بھائی خان صاحب, بڑی اچھی بات کر دی. زندہ کو کھائے گا نہیں اور مردار کو کبھی چھوڑے گا نہیں. اب آؤ محدثین نے حدیث کی کیسی تحلیل کی ہے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو ایمان پر خاتمہ نصیب کر دے. ایک ایک نبی پاک کے کلام کی وضاحت کی ہے. فرماتے سنیے, تو اب معاشرے میں وہ لوگ جن کا مزاج کرگس کا ہے, یعنی گناہ کیے ہوئے ان کو چین, امین بھائی سمجھ گئے, بغیر گناہ کیے ہوئے ان کو چین نہیں آتا. جب تک کہ معصیت نہ کر لیں, گناہ کا کام نہ کر لیں, بے چین پھر رہا ہے. اگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تعیین کر کے بتا دیتے کہ 27 از فیکٹ ایوری ایئرس, ہر سال 27 رمضان کو ہی لیلۃ القدر ہوگی, تو یہ کرگس مزاج انسان جو ہے جس کو بغیر گناہ کیے ہوئے چین, تو یہ اس رات میں اگر گناہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ بتاؤ, آپ بتاؤ, اب ہم حدیث سمجھا دیں گے. ارے بھیا میری بات سمجھ میں نہیں آئی. ارے دنیا میں جو دوسرے مزاج کے لوگ ہیں, یعنی جن کو بغیر گناہ کیے ہوئے شانتی نہیں ملتی, ہندوستان کی زبان میں ان کی آتما میں چین نہیں آتا, ان کے جسم کو بغیر گناہ کیے ہوئے قرار نہیں آتا, بغیر گناہ کیے ہوئے بے چین رہتے ہیں. اور اللہ پاک رات کی تعیین بھی کر دیتے کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہوگی, تو آپ سب اہل ایمان تو بے شک اللہ کے حضور میں عبادت میں مشغول رہتے, لیکن یہ گنہگار آدمی لیلۃ القدر کو جان کر کے بھی اللہ کے قدر کی قدر نہیں کرتا اور یہ گناہ میں ملوث ہو جاتا. تو پھر کیا ہوتا؟ بولو نا, کیا ہوتا؟ عذاب. ارے اس کا جواب بھی اسی حدیث میں ہے, تھوڑا سا دماغ کو استعمال کرو. یہ لڑنے والے کون ہیں, نبی ہیں یا غیر نبی؟ بولو جلدی. غیر نبی ہیں. اور بات کس کے دماغ سے نکالی گئی؟
قاری صاحب بولیے، نبی کے دماغ سے نکالی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ ادنا آدمی بھی اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اعلی درجے کا جو انسان ہے اس کے گناہ کے اثر سے وہ بھی نہیں بچتا. یہ ہے محدثین کا کلام. سمجھ میں آئی قاری صاحب؟ یار شاید میری بات لوگ نہیں سمجھ پا رہے. سمجھ رہے ہو بھائی دوستو؟ ارے یہ لڑنے والے غیر نبی ہیں امین بھائی، یہ لڑنے والے غیر نبی ہیں، اور بات کس کے دماغ سے نکال دی گئی؟ نبی ہے. اب محدثین کو سلام کرو. انہوں نے کہا کہ معلوم اس سے یہ ہوا کہ ادنا درجے کا آدمی اگر معاشرے میں کوئی کام کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کا ایمان والا بھی اس کے اثر سے بچے. واہ جزاک اللہ خیر، اب تم کو سمجھ میں آ گئی بات. اچھا بھائی، تو پھر کیا ہوتا کہ اگر یہ گناہ کرنے والا رات کی تعین ہو جاتی اور پھر بھی گناہ کرتا تو یہ تو گناہ پتہ نہیں مارکیٹ میں کرتا نا، لیکن مسجد میں جو عبادت گزار ہوتے ان پر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا. تو اس لیے اللہ نے ان پر بھی رحم کیا اور اس گناہگار پر بھی رحم کر دیا. اس لیے اللہ نے عبادت گزار پر بھی رحم کر دیا، اور جو گناہ میں ملوث ہے اس رات میں اس پر بھی رحم کر دیا کہ عذاب نہیں آیا، اور عبادت کرنے والے کو لیلۃ القدر کا ثواب دے دیا اور اس کو ثواب سے محروم کر دیا. تو یہ بھی ان کی رحمت ہے کہ نہیں؟ ان کی رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب زیادہ نہ تھکاؤ. دیکھو بابا، تو پتہ یہ لگ گیا، دیکھو وقت بھی ہو گیا. نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑ رہے تھے اس لیے اٹھا لیا گیا. اب اسی میں خیر ہے کہ کرنے والے کو ثواب مل گیا اور نہ کرنے والے ثواب سے رہ گئے. لیکن اللہ کی عظمت بھی، لیلۃ القدر کی قدر بھی رہ گئی. بھائی اس کو پتہ نہیں نہ ہے کہ یہ گناہگار کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، اس کو نہیں نہ پتا ہے تو بے شک گناہ کرے، لیکن قدر کرنے والوں کی نگاہ میں لیلۃ القدر کی قدر ہو گئی، لیکن ناقدر کی نگاہ میں قدر کی قدر نہ ہوئی. تو اس کو ادھر بچا لیا اور اس کو ادھر عطا کر دیا. اس کو ادھر کس سے بچا لیا؟ عذاب سے بچا لیا. کر رہا ہے گناہ اور عذاب سے بچا لیا. یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے بالکل صحیح کہا نہیں کہا، امام بخاری نے بالکل صحیح روایت نقل کر دی نہیں کر دی. حضور نے کیا فرمایا؟ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، کہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا دوستو؟ ارے بھائی بڈھا آدمی ہوں یار، دانت ٹوٹ گیا ہے، کتنا بولوں؟ اپنی مسجد سے بول کے آیا، ادھر بولو، پھر آج ختم قرآن ہے، لوگ مجھے نہیں بخشیں گے، ادھر بھی بولیں گے 1 گھنٹہ بیان کرو. اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کے قدر کی، بول خان صاحب بیٹا، اللہ لیلۃ القدر کے قدر کی، قدر کرنے کی توفیق بخشے. لیلۃ القدر کے قدر کی توفیق بخشے ہم کو، آپ کو، سب کو. لیلۃ القدر کی اللہ. بس بیٹا کتاب پکڑ لے، اب دعا کروں گا 1-2 بات کر کے. اس رات میں علامت اس کی بہت بتائی گئی، بس ایک علامت بتا دیتا ہوں، 2-3 منٹ تھک گیا میں. جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے؟ زور سے بول یار، ارے یہاں تھوڑے نا کھجور تھک گئی مورا کہ لڑائی کرو. جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے؟ آپ کو کرنا ہے نہیں بول لے لو، کبھی کرنا ہے آج رات کو. اچھا کنفرم ہے آج؟ تیرا پٹھان کہیں کا نہیں بابا، کنفرم نہیں ہے. دیکھو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو گے وہ کر دے تو. اور ہم لیلۃ القدر اگر نہ بھی ہو اور عبادت میں رو کر کے آنسو گرا دو گے تو بھی تمہارے لیے وہ قدر کے برابر ہے. ضائع نہیں ہے، قبول ہے. ضائع نہیں، قبول ہے.
اس لیے خوب دل مانگ گیا تھا. تو جبرائیل کے مسافر کی علامت یہ بتائی گئی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھا مجھے جسم کانپ گیا, لرز گیا, جسم میں جنبش آ گئی, رونگٹے کھڑے ہو گئے. رونگٹا کھڑا ہونا سمجھ گئے, یہ بال اٹھ گئے. دعا مانگ رہے ہو, اچانک آہو بکا شروع ہو گیا. قرآن کریم کی حافظ صاحب تلاوت کر رہے ہیں, اچانک بلا ارادہ ان کے دل پر خالد کیا ہو گیا, کسی نے انگلی مار دی. اور حافظ صاحب بالکل اب قابو سے بے قابو ہو کر کے آیت تو پڑھ رہے ہیں لیکن رو رہے. رونا نہیں چاہ رہے تھے یہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے رلوا دیا. رلوا دیا سمجھ گئے, یعنی رلا دیا, چوٹی کاٹ لی. یہ سب سمجھانے کے لیے بولتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جاؤ سستی اردو. ہم کو ایک صاحب بولتے ہیں مولوی صاحب ذرا سستی اردو بولیے, تو ویسے ہی سستی بولتا ہوں یار, مجھے تو مہنگی بولنے ہی نہیں آتی. چل بابا کیوں ایسا ہوتا, ایک بات سمجھ لو, دعا کر. ہم یہاں کے نہیں ہیں, ہم یہاں کے, یہاں مطلب دبئی نہیں بول رہا ہوں, سب سے آپ سوچو گے میں افغانستان کا ہوں, نہیں. ہاں ہم یہاں کے نہیں ہیں. ہم کہاں کے ہیں؟ یا اللہ, ارے ہم یہاں کے نہیں ہیں. یہ میری روح جو بول رہی ہے اور یہ آپ کی روح جو سن رہی ہے, رب ذوالجلال کی قسم عرش کے نیچے سے آئی ہوئی ہے. میری نہیں, آپ کی نہیں, سب مسلمان مومن کی آئی ہوئی ہے. کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ عرش کے نیچے. حدیث میں فرمایا, دیکھنا ترجمان السنہ نکال کر کے, کہ ہر مومن کی روح کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ عرش کے نیچے سے آئی ہوئی ہے. اور ہماری روح نے رب ذوالجلال کے جلال کو دیکھا ہوا ہے. آپ کیوں سوچتے ہو کہ نہیں دیکھا ہوا؟ آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے. یاد کرو ذرا, دماغ پر زور ڈالو, تھوڑا سا ذکر کر کے مراقبہ کرو اور دیکھو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کے. اگر وہ تجھے نہ نظر آئے تو پھر مجھے کہہ دینا. میرے پیر مرشد نے کہا تھا, لب بے بندو, چشم بے بندو, گوش بے بند, گر نبینی نور حق برما بخند. زبان سے غیبت نہ کر, آنکھ سے حرام نہ دیکھ اور کان سے خرافات نہ سن. اگر تو اللہ کا نور اس زمین پر نہ دیکھے تو میرے اوپر ہنس دینا. کیا کہا؟ لب بے بندو, چشم بے بندو, گوش بے بند. ارے فارسی میں افغانی لوگ تو سمجھ لو نا. گر نبینی نور حق برما بخند. اگر اللہ کا نور نہ دیکھنا تو مجھ پر ہنس دینا. اچھا بابا, تو آپ یہاں کے نہیں ہیں, کہاں کے ہیں؟ اچھا جب آپ ادھر تھے, ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا میں, تو آپ نے جبرائیل کو دیکھا نہیں دیکھا؟ یہ سب چپ ہے. ارے بھائی جب اس دنیا, ارے بھائی مارکیٹ میں ڈیرا میں آیا ہوا ہوں, غریر مسجد میں بیان کر رہا ہوں, تو آپ مجھے دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کل پوچھے تم سے کہ تم وہ مفتی صاحب کو جانتے ہو تو کہو گے نہیں میں نہیں جانتا ہوں. جی خان صاحب ہے بھائی. تو جبرائیل کو دیکھا ہوا ہے کہ نہیں دیکھا ہوا ہے؟ میکائیل کو دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ اسرائیل کو, عالم ملکوت کے ملائک کو دیکھا ہوا ہے. حسن بصری کا قول جا کے پڑھو, مفتی اعظم پاکستان معارف القرآن میں نقل کر دیا انہوں نے, کہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے یہ تک یاد ہے کہ میرے بازو میں کون تھا. حضرت حسن بصری کا قول معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان نے نقل کیا ہے بھائی. جی تو آپ نے دیکھا ہوا ہے. تو ہم یہاں کے, یہ ہمارا جسم جو ہے یہ سیم لائک پنجرا ہے, قفس ہے. قفس بولتے نا, ہم اردو والے بولتے پنجرا, یہ قفس ہے. اور اس قفس میں ایک طوطی ہے جو بول رہی ہے. ایک طوطی سمجھتے ہو, طوطا, مٹھو, وہ مٹھو بول رہا ہے اور آپ کا مٹھو سن رہا ہے. وہ جب آتے ہیں وہاں سے, کون؟ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور ہر نمازی, آج کے خطبے میں وہ بھی ہے, ہر نمازی قرآن پاک کا تلاوت کرنے والا, دعا مانگنے والا, مراقبے میں رہنے والا, اعتکاف میں رہنے والا, ذکر میں, عبادت میں مشغول, سب سے کیا کرتے وہ
मुसाफहा करते, मुलाकात मत कर, तो बांग्लादेश जाना पड़ेगा। मुसाफहा करते, क्या करते बेटा? मुसाफा करते। तो मुसाफा की अलामत बताई मुहद्दिसीन ने कि दिल इंसान का बिखर जाता है। क्यों? इसको याद आ जाता है कि ओहो मैं कहां फंस गया, मैं भी तो इसके साथ वहीं रहा करता था, मैं यहां कहां फंस गया। जैसे कि आप एक तोते को पिंजरे में बंद कर दो सोने के, और सोने की कटोरी दे दो, अफगानी भाई कबाब दे दो, शबाब दे दो, बादाम दे दो, अखरोट दे दो, पिस्ता दे दो, जी अनानास दे दो, सब दे दो, वो सब कुछ सोने की कटोरी में है, सब रखा हुआ है। वो बहुत मजे से खाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको निकाल के बाहर ले जाइए जहां फिजा में कुछ परिंदे तोते घूम रहे हैं, तो ये पिंजरे में अब फड़फड़ाएगा, तड़पेगा, लड़जेगा, कांपेगा, शोर मचाएगा, अरे जालिमो मुझे कहां बंद किया हुआ है, तेरा पिस्ता मुझे नहीं चाहिए, तेरा आलू बुखारा मुझे नहीं चाहिए, तेरा बादाम, मुझे कराची दरबार की बिरयानी नहीं चाहिए, अरे मुझे इससे निकालो, मैं जिब्राइल तेरे साथ वहां भी रहा करूंगा, वहीं से आया हुआ हूं। ये रोता है, क्यों? जिब्राइल मुसाफा करके इससे रुखसत हो जाता, और ये गमगीन होकर रोने लगता है, बिलबिलाता है, तड़पता है, काश कि जल्दी इस कफस से उनसुरी से निकलूं और फिर फिजाओं में आलम मलकूत के घूमा करूं, आलम मलकूत की फिजाओं में घूमा करूं। इसलिए रात में रोता है, गिड़गिड़ाता है, सबसे अदना दर्जा कि जिस्म कांप गया। ये तो हर मोमिन के साथ होता है, हर मोमिन के साथ होता है दोस्तों। तो ये रातें जो हैं इसलिए हैं कि इनको वसूला जाए। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इजीली बात बता दी कि देखो लंबी चौड़ी दुआ कुछ मत मांगो, अगर लैलतुल कद्र की रात तुम्हें नसीब हो जाए तो कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। कोई 10 मिनट ज्यादा हो गए कि अल्लाह आप अफू हैं। मैंने अपनी मस्जिद में अफू की तशरीह कर दी आज, लेकिन यहां तो थक गया। अरे अल्लाह आप माफ करने वाले, मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? कि आप गुनाह पे पर्दा डालने को पसंद करते हैं, तो मेरे भी गुनाह पर पर्दा डाल दीजिए। ये मुख्तसर सी दुआ है, अल्लाह से दुआ कर लीजिए कि अल्लाह मुझे आप सबको कहने की तौफीक फरमाए। इसी के साथ दोस्तों, चूंकि मैं दर्स देता हूं, जैसे आदमी बैठा रहता है जिसको कभी मैं मार देता हूं, किसी को कुछ कह देता हूं, तो मोहब्बत में कहता हूं। मैं इंशाअल्लाह अगले जुमा को हिंदुस्तान चला जाऊंगा। कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए चला जाऊंगा। 3 महीने के लिए। 2 दिसंबर को मेरी वापसी है इंशाअल्लाह। चूंकि हिंदुस्तान से मुझे जाना है हज बैतुल्लाह के लिए, तो इसलिए भाई अगर किसी को आप में से मुझसे तकलीफ हो जाती तौर पर, या किसी की वजह से, या कोई कुदूरत हो, तो अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह के घर में हो, आप सभी लोगों से मैं माफी चाहता हूं। ठीक है बाबा? माफ है ना? सब बोलो माफ है ना भाई? हाँ, मैं भी आपको माफ करता हूं, मुझे तो किसी की तरफ से कोई कुदूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं भी तो इंसान ही हूं, शायद किसी की तरफ से कोई बात आ गई हो, तो अल्लाह मैं तुझे गवाह बना के कहता हूं, मैं सबको माफ करता हूं। आप हजरात भी मुझे माफ कर दीजिए। जो सफर कर रहा हूं उसमें अल्लाह ताला मुझे खैर और बरकत डाल दे, और अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ अगर वापस ले आया तो फिर 2 दिसंबर के बाद फिर इंशाअल्लाह ये दर्स का सिलसिला रहेगा। वरना अगर हम चले गए अल्लाह के पास तो आप मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा। ठीक है बाबा? चलिए दुआ कर लीजिए जरा दिल से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खातमिल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير فاغفر لي ما مضى من ذنوبي وعاصمني فيما بقي من أمري وارزقني أعمالا باقية ترضى بها عني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا برحمتك في عبادك الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك وغضبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين
اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيس السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وولدا صالحا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك إليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لنا شأننا كله. یا ارحم الراحمین، آپ ہمارے رب ہیں اور ہم سب آپ کے بندے ہیں. اے اللہ، رب جان کر آج تک جب سے میں نے یا ہمارے ساتھیوں نے شعور سنبھالا ہے، رب جان کر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اے اللہ، رب جان کر ہمیشہ تیرے ہی سامنے ہم نے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے. اے اللہ، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آیا، رحمت کی راتیں گزر گئیں، مغفرت کی راتیں گزر گئیں. اے اللہ، یہ جہنم سے آزادی کے ایام چل رہے ہیں. اے میرے مالک، میرے اللہ، محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب کر دیجئے. ہمارے ماں باپ کو جہنم سے آزادی نصیب کر دیجئے. ہمارے بیوی بچوں کو آزادی نصیب کر دیجئے. ہمارے تمام مقتدیوں کو اور یہاں پر جتنے احباب ہمارے درس میں شریک ہیں، ان کو اور ان کے خاندان کی اوپر اور نیچے کی تمام پیڑھیوں کی مغفرت کر دیجئے. اے میرے مالک، میرے اللہ، ہم سب گناہگار ہیں، اپنے گناہ کی پوٹلی لے کے آپ کی جناب میں آ گئے ہیں. اے اللہ، ہم آئے نہیں ہیں، آپ نے ہمیں خود ہی بلایا ہے. اے اللہ، آپ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اے اللہ، آپ نے قرآن میں کہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو اے اللہ، آپ نے ہمیں کہا ہے ادعونی، تو ہم آ گئے اور ہم آپ کو پکار رہے ہیں. اب آپ اپنا وعدہ پورا کر دیجئے. اے اللہ، ہم سے جو ہو سکا وہ ہم نے اب کر دیا، اب آپ اپنا وعدہ پورا کر دیجئے. اے میرے مالک، میرے اللہ، ہمارے ظاہر کو سنت سے مزین کر دیجئے اور باطن کو سنت کے نور سے منور کر دیجئے. اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کیجئے گا. اے اللہ، موت جب کبھی بھی آنی حق ہے تو موت سے پہلے طہارت کاملہ کے ساتھ توبہ نصوح نصیب کر دیجئے گا، توبہ کا القاء کر دیجئے گا. اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دیجئے گا. اے میرے مالک، میرے اللہ، جب لوگ مجھے غسل دے رہے ہوں تو دنیا کے پانی سے غسل دے رہے ہوں، آپ رحمت کے پانی سے ہمیں غسل دے دیجئے گا. اے میرے مالک، جب لوگ کفن لپٹا رہے ہوں گے تو دنیا والے کپڑا لپٹا رہے ہوں گے اور آپ اپنی رحمت میں ہمیں لپیٹ لیجئے گا. اے میرے مالک ارحم الراحمین اللہ، اے ارحم الراحمین اللہ، جب لوگ کندھے پہ اٹھا رہے ہوں گے تو آپ اپنی رحمت کے کندھے پہ اٹھا لیجئے گا. اے میرے مالک ارحم الراحمین اللہ، جب لوگ ہمیں قبر میں اتار رہے ہوں گے تو ہمارے اتارنے سے پہلے اے اللہ اپنی رحمت کو اتار دیجئے گا. اے اللہ، جب لوگ دما دم مٹی ڈال رہے ہوں گے تو آپ اپنی دما دم رحمت کو برسا دیجئے گا. اے میرے مالک، جب لوگ چھوڑ کر کے مجھے قبر میں آ رہے ہوں گے تو آپ اپنی رحمت کی آغوش میں معیت نصیب کر دیجئے گا. اے میرے مالک، میرے اللہ، چھوٹی منہ اور بڑی بات ہے. اے اللہ، رمضان کی ہم سے قدر نہ ہو سکی، روزہ کا قدر نہ ہو سکا، لیلۃ القدر کی قدر نہ ہو سکی،
قرآن کی تلاوت کا حق تھا ہم سے ادا نہ ہوا، شکر کا جو حق تھا ہم سے ادا نہ ہوا۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، میرے اللہ، آپ ہی بتا دیجئے نا، آپ کا در چھوڑ کر کہاں جاؤں، کس سے مانگوں، کون میری مرادوں کو بر لائے گا؟ میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میری مرادوں کو کوئی بر نہیں لاتا۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، میرے ہاتھ پہ رحم کر دے، کرم کر دے، کرم کی بارش کر دے۔ اے میرے اللہ، اس مبارک مہینے میں رحمت للعالمین نے فرمایا ہے کہ جس کی مغفرت نہ ہوئی، اے اللہ ان کے لیے بدنصیبی ہے۔ اے میرے اللہ، ان بدنصیبوں میں ہمارا نام شمار نہ کیجیے، اے اللہ ان بدنصیبوں میں ہمارا نام شمار نہ کیجیے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، تو رب ہے میرا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ، تو خیر الراحمین ہے، خیر الغافرین ہے، خیر الناصرین ہے، خیر الرازقین ہے۔ ہر خیر کی نسبت تیرے ساتھ ہے، اے اللہ، ہر شر کی نسبت ہمارے ساتھ ہے۔ اے اللہ، تو پاک ہے، اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا نام بھی پاک ہے، تیری صفات بھی پاک ہے۔ اے اللہ، میں ناپاک ہوں، میری زبان بھی ناپاک ہے، اے اللہ، میری زبان بھی ناپاک ہے۔ اے اللہ، ناپاک زبان سے کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ اے میرے اللہ، میرے بس میں نہیں ہے، میرے اللہ، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اے اللہ، اپنی ناپاک زبان سے اپنے ناپاک گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اے اللہ، اے میرے مالک، میرے معبود، میرے مسجود، میرے معبود، لا شریک لک، لا شریک لک، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ اے اللہ، اس مجمع میں کچھ بوڑھے بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، کچھ علماء کرام بھی ہیں، کچھ حفاظ کرام بھی ہیں، کچھ ذاکرین بھی ہیں، کچھ شاغلین بھی ہیں، کچھ معصوم بھی ہیں۔ اے اللہ، پھر تیرا گھر ہے، اے اللہ، مسجد تیرا گھر ہے۔ اے اللہ، جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، آج ایک ساعت اجابت ہے۔ اے اللہ، اسی ساعت اجابت کی برکت سے ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اے اللہ، پوری زندگی کی تمام چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ، پوری زندگی کی تمام معصیتوں کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، پوری زندگی کی گناہ کی نحوست کو دل سے ختم کر دیجیے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، جس طرح آپ نے آنکھ میں روشنی ڈالی ہے، اے اللہ، ہمارے دل کو بھی روشن کر دے۔ اے اللہ، جس طرح زبان میں گویائی دی ہے، دل کو بھی تو ذکر کی گویائی دے دے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، جس طرح تو نے کان کو سننے والا بنایا، میرے دل کو بھی تیری غیبی ندا اور صدا کو سننے والا بنا دے۔ اے اللہ، آج تک کی زندگی میں ہم تجھے نہ پہچان سکے، اور تیری پہچاننے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ سبحانک اللہم ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا وانت ارحم الراحمین وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، کسی اللہ والے نے دعا مانگی ہے، اے اللہ، میں تو اللہ والا نہیں ہوں، لیکن اس دعا کو تیرے سامنے نقل کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ خوش ہو۔ اے اللہ، اپنے قرآن میں بھی کہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے اللہ، تو آپ نے خود ہی کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیے گا۔ اے میرے مالک، تو ہماری مغفرت کر کے ہمارے رسول کو خوش کر دیجیے۔ اے اللہ، اگر آپ ہماری مغفرت کر دیجیے گا تو ہمارے رسول کو خوشی ہو جائے گی اور شیطان لعین کو غم پہنچے گا۔ تو اے اللہ، ہمارے رسول کو خوش کر کے شیطان کو غمگین کر دے۔ اے اللہ، اگر میری مغفرت نہیں ہوئی تو شیطان خوش ہو جائے گا اور میرے رسول کو غم پہنچے گا۔ اے میرے مالک، میرے رسول کو غم سے بچا لے۔ اے اللہ، میری مغفرت کر کے میرے رسول کو غم سے بچا لے۔ اے میرے مالک، میرے معبود، ہم سب کی مغفرت کر کے ہمارے رسول کو غم سے بچا لے۔ اے اللہ، اے میرے مالک،
جامی نے کہا تھا نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زاحوالم محمد را خبر کن، زاحوالم محمد را خبر کن۔ اقبال نے کہا ہے تجھے تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا لیجئے۔ اے میرے اللہ، میرے معبود، میرے مسجود، لا الہ الا انت، ہمارے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے۔ اے اللہ، وہ بڑے مکرم رسول ہے، بڑے معظم رسول ہے۔ اے اللہ، آپ بھی چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غم نہ ہو۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو چھپا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ کیجئے۔ اے اللہ، اسی لیے غالباً آپ نے کہا ہے کہ میرا نام ستار ہے۔ اے اللہ، تو اس صفت کو ہم سب پہ ظاہر کر دے۔ اے اللہ، آپ نے کہا ہے میں غفار ہوں، اپنی اس صفت کو ہم سب پہ ظاہر کر دے۔ اے اللہ، آپ نے کہا ہے میں رزاق ہوں، تو وسیع ترین حلال روزی دے دیجئے۔ اے اللہ، آپ نے کہا ہے میں ناصر ہوں، تو ہم سب کی مدد کر دیجئے۔ اے اللہ، آپ نے کہا ہے میں حفیظ و حافظ ہوں۔ اے اللہ، ہم سب کی دائیں بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ظاہر سے باطن سے، شیطان کے قید و نفس سے اور نفس کے شرور سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم نے سنا ہے، ملا تو اب تک نہیں ہے، کہ نسبت مع اللہ کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے اولیاء صدیقین کو دیتے ہیں۔ تو اے اللہ، محض اپنے فضل سے اس مبارک مہینے کے کرم کے صدقے الہ العالمین نسبت نصیب کر دیجئے، نسبت مع اللہ نصیب کر دیجئے۔ اے اللہ، اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب لوگوں کی ظاہری باطنی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، حفاظت فرمائیے۔ اے میرے اللہ، ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو محض اپنے چہرے کے نور کے صدقے اے ارحم الراحمین قبول کر لیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا مجیب، سب بولیے، یا مجیب، یا مجیب، یا قریب غیر بعید، یا قریب غیر بعید، یا قریب غیر بعید، یا شاہد غیر غائب، یا شاہد غیر غائب، یا شاہد غیر غائب، یا غالب غیر مغلوب، یا غالب غیر مغلوب، یا غالب غیر مغلوب، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء، یا سمیع الدعاء۔ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك۔ جزاك اللہ خیر دوستو۔